فارس، میرا نام آسیہ ہے۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے آج 3 سال گزر گئے ہیں۔ آج جنت میں ہوں۔ سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن فارس جانتے ہو میرا دل جلتا ہے۔ مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ میں بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے میرے چاچا چاچی نے پالا تھا۔ ماں باپ میرے بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ماں باپ کے بنا جیسے بھی ہوا زندگی گزاری۔ میری شادی چاچا چاچی نے کروائی۔ میرا شوہر اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بہت خوش تھا جب ہمارے ہاں پہلی بیٹی ہوئی۔ وہ خوشی سے مجھے سینے لگاتا تھا۔ پھر یوں ہوا فارس کہ اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دیں۔ میرا شوہر، میری ساس مجھے تانے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لیے روتی تھی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگا تھا۔ مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ میری چھوٹی چھوٹی پھول سی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگیں۔ ماں ہوں نا فارس، اپنی بیٹیوں کی بھوک جب برداشت نہ ہوئی تو شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی تو میری چھوٹی چھوٹی ننھی سی پریاں دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چیخ چیخ کر رویا کرتی تھی۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، مجھے تب تک مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں پھر میرے ہوش میں آنے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماما اٹھ جاؤ نا، ایک میرا منہ چومتی، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو مجھے کہتی ماما ہم کو کھانا نہیں کھانا، بس ہمارے پاس سو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ تھے نہیں، میرے چاچا چاچی نے بوجھ اتارا تھا سر سے، کوئی سہارا باقی تھا نہیں۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شوہر گھر آتا، میری بیٹیاں میرے پیچھے چھپ جاتی تھیں۔ فارس جانتے ہو میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کر دو۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ کھانا گرم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو وہ باپ ہے، لیکن وہ ایک جلاد ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہیں۔ میرا دل اس دن چاہا تھا بیٹیوں کو لے کر زہر کھا لوں، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑے کو درد کیسے دے سکتی تھی۔ فارس میں پڑوسیوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری مانگ کر بیٹیوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ عید شب رات پہ میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کپڑے لا کر دے دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی۔ فارس، میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی تھی، میری جان نکل گئی تھی فارس۔ وہ دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ اٹھا تو میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میری آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے اور وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے گئے۔ صبح میرا شوہر ڈنڈا لیے میرے پاس آیا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ مجھے بالوں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے ہال میں لے آیا۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر رونے لگیں۔ فارس، میری بیٹی بیمار پڑی تھی چارپائی پہ۔ شوہر گالی دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم نے رات کو کیا تماشا کیا تھا؟ محلہ اکٹھا کر لیا تھا، میری خوشی دیکھی نہیں جاتی تم سے؟ فارس، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے مارتا رہا، میں چلاتی رہی۔ میری بیٹی بخار میں چارپائی پہ تڑپ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی بیٹیوں کو دیکھا۔ اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا اور میرا جسم سن ہونے لگا۔ میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے سے اوجھل ہونے لگیں۔
فارس، میری بیٹیوں کے چہرے دھیمے ہونے لگے اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آخری بار میں نے چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو 2 سال کی تھی۔ وہ انجان تھی، وہ خود کھیل رہی تھی چارپائی پہ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں دنیا چھوڑ آئی۔ میری بیٹیاں میری لاش کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ بڑی بیٹی نے میرا خون صاف کیا، چھوٹی میرا منہ چوم رہی تھی۔ ایک نے میری آنکھ سے بہنے والا آنسو صاف کیا۔ فارس، میں آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی نے میری آنکھیں کھولی، کہنے لگی ماما اٹھو، چھوٹی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہی تھیں، میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بڑی بیٹی نے چھوٹی بہنوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی ماما سو گئی ہے، ماما کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ فارس، میری بیٹیاں میری لاش کے ساتھ سو گئیں۔ بیمار بیٹی دوائی لے کر آئی، میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماما دوائی کھا لی؟ میں نے خود ہی کھا لی، کڑوی بھی نہیں لگی۔ صبح ہوئی، میری لاش کو چارپائی پہ رکھا گیا۔ رونا شروع ہوا، ماتم کا تماشا کرنے لگے میرے چاچا چاچی، کپڑے پھاڑ کر رونے لگے۔ سب باتیں کر رہے تھے کیسے مری، کسی نے کوئی تحقیق نہ کی۔ میری بیٹیاں بال بکھرے میری میت کے پاس کھڑی تھیں۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی ماں کو ہوا کیا ہے۔ ایک نے میرا منہ چوما، کہنے لگی ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ فارس، میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا جنازہ اٹھایا، مجھے دفنا آئے۔ میری بیٹیاں رات بھر دیکھتی رہیں، ماما نہیں آئی۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جس کو بخار تھا اس نے دوائی کھائی اور میری راہ دیکھنے لگی۔ شوہر نے بیٹیوں کو پاس بٹھایا، دادی پاس بیٹھی، ان کو کہنے لگی تمہاری ماں اب نہیں آئے گی، وہ گندی تھی، وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں آ گئی تھی۔ فارس، ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں وہ بہت سیانی ہو گئی ہیں۔ وہ اب عید پہ نئے کپڑوں کی فرمائش نہیں کرتی۔ وہ اب بھوکی بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتی۔ میری بیٹیاں بہت صبر والی ہیں فارس۔ جانتے ہو ایک دن میری بڑی بیٹی کھانا بنا رہی تھی تو کھانا جل گیا اس سے۔ سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا۔ میں یہاں تڑپنے لگی۔ وہ مار کھا کر کمرے میں گئی، میری تصویر نکال کر کہنے لگی ماما آ جاؤ نا، آپ کو 2 سال ہو گئے اب تو گئے ہوئے، آپ تو کہیں جاتی نہیں تھی ہم سے دور۔ دادی کہتی ہے آپ اللہ کے پاس ہیں، میری اللہ سے بات کروائیں، میں اللہ سے کہوں گی ہم سب بہنیں اپنی ماما کو بہت یاد کرتی ہیں، ہماری ماما کو بھیج دو۔ میری بڑی بیٹی ماں کی طرح چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہے۔ چھوٹی بیٹیاں پاگلوں کی طرح رہتی ہیں، وہ بالکل چپ سی رہتی ہیں، کچھ کہتی ہی نہیں ہیں، شرارتیں بھی نہیں کرتی، باپ کو دیکھ کر سہم سی جاتی ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں نا گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کی مائیں ان کا خیال رکھتی ہیں تو وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈتی ہیں۔ جب میں نہیں ملتی تو ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ان کو کس کے پاس جانا ہے، کوئی درد ہو تو کس سے کہنا ہے، باپ تو بوجھ سمجھتا ہے۔ ایک دن باپ نے نئے کپڑے لے کر دیے تو بہت خوش تھیں۔ میری قبر پہ آ کر کہنے لگی ماما دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے ماما، بتاؤ نا ہمیں۔ میری نیلی آنکھوں والی بیٹی میری قبر کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے ماما آ جاؤ نا، یا پھر ہم کو بھی اپنے پاس لے جاؤ۔ آپی رات کو بہت روتی ہے، وہ گندی والی پاپا کی بیوی آپی سے بہت کام کرواتی ہے۔ ایک دن مجھ سے برتن واش کرائے تھے پاپا کی بیوی نے، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی،
اور مجھے بخار ہو گیا تھا۔ پھر آپی نے میرا سر دبایا تھا۔ ماما، ہم کو بھی اپنے پاس لے جاؤ نا۔ میری شہزادی بیٹیاں بہت روتی ہیں، بہت زیادہ۔ مجھ سے ان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ فارس، میں نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ نا کہ بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا کرو نا۔ اولاد تو اللہ دیتا ہے، نہ تو کسی کو بیٹی پیدا کرنے پہ گنہگار بنا دو۔ بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں۔ فارس، بیٹیوں کا دکھ لکھوں گی تو شاید آج رات تڑپتی رہوں گی۔ میری بیٹیوں کو ڈھیر سارا پیار۔ اجازت چاہتی ہوں۔ آسیہ، جنت سے۔